السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اور اس میں تقلید کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی آیات، احادیث کریمہ، مفسرین اور محدثین کے اقوال سے یہ ثابت ہوا کہ مطلقاً تقلید واجب ہے، ضروری ہے۔ دوسری فصل میں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان تقلید شخصی کا بیان فرماتے ہیں، یعنی کسی ایک شخص کی تقلید کرنا۔ اس سے پہلے تو مطلقاً تقلید کے بارے میں ذکر ہوا کہ تقلید یہ ثابت ہے قرآن پاک کی آیات سے، احادیث کریمہ سے، اور کسی ایک کی تقلید مشکوٰۃ شریف کتاب الامارہ، اس میں مسلم شریف کے حوالے سے یہ حدیث ذکر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم ویفرق جماعتکم فاقتلوہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تمہارے پاس آئے، جو بھی تمہارے پاس آئے، حالانکہ تم ایک شخص کی اطاعت پر متفق ہو، اس حال میں کہ تم پہلے ہی سے کسی ایک شخص کی تقلید کر رہے ہو، ایک شخص کی اطاعت پر متفق ہو، وہ چاہتا ہے کہ تمہاری لاٹھی توڑ دے، یعنی سب ایک ہی شخص کی تقلید کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، اور کوئی شخص آئے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری لاٹھی توڑ دے اور تمہاری جماعت کو متفرق کر دے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو۔ ایسا شخص اگر آئے تمہاری جماعت میں جو تمہیں متفرق کرنا چاہے، الگ الگ کرنا چاہے، کسی ایک کی اطاعت میں تم ہو اور تمہیں متفرق کرنا چاہتا ہو، تو اسے قتل کر دو۔ فرماتے ہیں اس میں مراد امام اور علماء دین ہی ہیں، کیونکہ حاکم وقت کی اطاعت خلاف شرع میں تو جائز نہیں ہے۔ حاکم وقت یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ حاکم کی اطاعت تو صرف شرعی باتوں میں ہوتی ہے، خلاف شرع احکام میں کسی سلطان، کسی بادشاہ، کسی حاکم کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، فرما برداری نہیں ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی ہے۔ اطاعت ہوتی ہے اگر تو امام کی، ائمہ کرام کی، علماء کرام کی، ہر چیز میں اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ وہ خلاف شرع کام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس حدیث میں مراد امام ہے، کسی امام کی تقلید، علماء کرام کی تقلید۔ فرماتے ہیں مسلم نے، امام مسلم نے
کتاب الامارہ میں ایک باب باندھا ہے، مستقل ایک ٹاپک جو ہے اس میں ذکر فرمایا ہے، جس کا عنوان باب یہ کہ باب وجوبی طاعت الامراء فی غیر معصیت، یعنی امیر کی اطاعت غیر معصیت میں واجب ہے۔ جو امیر ہو تو اس کی تقلید، اس کی اطاعت غیر معصیت میں واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی کی اطاعت واجب ہے، ضروری ہے۔ اس باب سے بھی پتہ چل رہا ہے، یعنی امام مسلم بھی مقلد ہیں، اور ایسے مقلد ہیں کہ تقلید شخصی کے ثبوت میں آپ نے ایک عنوان ترتیب فرما دیا، اور جو بخاری مسلم کہتے ہیں اور خود ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مشکات شریف کتاب البیوع باب الفرائض میں بروایت بخاری ہے، امام بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا کہ لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے لوگوں نے سوال کیا، آپ سے مسائل پوچھنے لگے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک یہ علامہ تم میں رہیں مجھ سے مسائل نہ پوچھو۔ جب تک یہ موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، یہ علامہ موجود ہے، تو مجھ سے مسائل نہ پوچھو۔ معلوم ہوا کہ افضل ہوتے ہوئے مفضول کی اطاعت نہ کرے۔ کوئی افضل شخص ہے تو اس کی اطاعت کی جائے، مفضول کی اطاعت نہ کرے، کمتر کی اطاعت نہ کرے۔ اور ہر مقلد کی نظر میں اپنا امام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے۔ ہر مقلد کی نظر میں اپنا امام افضل ہوتا ہے، تو ہم افضل کی تقلید کرتے ہیں۔ اور یہ جو غیر مقلد ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ تقلید نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی تقلید کرتے ہیں لیکن مفضولوں کی تقلید کرتے ہیں، ہم افضل کی تقلید کرتے ہیں۔ فتح القدیر میں ہے کہ من تولا امر المسلمین شیئا فاستعمل علیہم رجلا ویعلم ان فیہم من ہوا اولا بذلک واعلم منہ بکتاب اللہ وسنت رسولہ فقد خان اللہ ورسولہ وجماعت المسلمین۔ فتح القدیر یہ عظیم کتاب ہے، امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا مالک ہو، بادشاہ ہو، مسلمانوں کی حکومت کا مالک ہو، پھر ان پر کسی کو حاکم بنائے، اس سے ایک دم بالکل واضح ہو گیا کہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کسی عالم کو مقرر کرے، یہاں پہ حاکم بنائے، حالانکہ جانتا ہو کہ مسلمانوں میں اس سے زیادہ مستحق اور قرآن و حدیث کا جاننے والا ہے۔ یعنی وہ حاکم جو بادشاہ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میں جس کو مقرر کر رہا ہوں اس سے زیادہ علم والا ہے، جو اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو اس میں اس درجے پر فائز کیا جائے، وہ جاننے والا ہے، جانتا ہو کہ مسلمانوں میں اس سے زیادہ مستحق اور قرآن و حدیث کا جاننے والا ہے، تو اس نے اللہ و رسول اور عام مسلمانوں کی خیانت کی۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کو اطاعت کے لیے اگر مقرر کیا جائے کہ جس کی اطاعت کی جائے تو وہ افضل شخص ہونا چاہیے۔ تو ہمارے امام افضل ہیں، ہے نا؟ ہاں، جو احناف ہیں تو ان کے لیے امام اعظم افضل ہے، شوافی ہیں ان کے نزدیک امام شافعی افضل ہے۔ تو یہ حضرات ہیں کہ ان کے نزدیک یہ ائمہ کرام افضل ہیں، اور یہ غیر مقلدین کی قسمت میں انہی کے جیسے لوگ آ گئے کہ انہی کی وہ تقلید، وہ بھی تقلید تو کرتے ہی ہیں، کسی نہ کسی کی بات تو سنتے ہی ہیں، مانتے ہیں، تو مقلد ہو گئے ان کے، اور ہم ہوئے امام اعظم کے، ہم امام اعظم کے مقلد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مشکات کتاب الامارہ فصل اول میں ہے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اس حال میں کہ اس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہو، وہ جہالت کی موت مرا۔ تو اس میں
ہر طرح کی بیعت آ گئی، امام کی بھی بیعت یعنی تقلید بھی آ گئی، اور بیعت اولیاء بھی آ گئی، سب داخل ہیں، سبھی داخل ہیں یہاں پہ۔ کوئی یہ بیعت سے مراد یہ نہ لے کہ بادشاہ اور بادشاہ کی بیعت یا خلیفہ کی بیعت، وہ مراد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ورنہ بتاؤ فی زمانہ ہندوستانی وہابی کس سلطان کی بیعت میں ہے؟ اگر تم جو ہے سلطان کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ مراد سلطان ہے، بادشاہ ہے، تو ہندوستان میں کون سے اسلامی بادشاہ ہے کہ جن کی تم بیعت میں ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ بیعت عام ہے، کہ کسی عالم کی بیعت، کسی جو ہے امام کی بیعت، کسی شیخ کی بیعت، ہر طرح کی بیعت اس میں داخل ہے۔ تو یہ تو چند آیات و احادیث تھیں، اس کے علاوہ اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں، مگر اختصاراً اسی پر قناعت کیا گیا، اسی پر روک لگا دی گئی، بس اتنا ہی، کیونکہ اب اور بھی دوسرے ٹاپک ہیں، تو یہاں پر حضرت فرما رہے ہیں کہ اسی پر قناعت کی گئی۔ اب امت کا عمل دیکھو، اب یہاں تک تو دلائل نقلی دلائل تھے، نقلی دلائل، نقلی کا مطلب وہ اصلی نقلی نہیں بلکہ نقل کیے ہوئے، نقل یعنی آیات کریمہ، احادیث کریمہ، اقوال محدثین، اقوال مفسرین، اقوال فقہا یہاں پر ذکر کیے گئے۔ اب فرماتے ہیں کہ اب امت کا عمل دیکھو، امت کا عمل کیسا ہے؟ فرماتے ہیں امت کا عمل دیکھو تو تبع تابعین کے زمانے سے اب تک ساری امت مرحومہ اسی تقلید کی عامل ہے، سب تقلید پر عمل کرنے والے۔ آج تک دیکھ لو، شروع سے لے کر تبع تابعین سے لے کر آج تک دیکھ لو تو ساری امت تقلید پر ہی عمل کرنے والی ہے، اسی تقلید پر عامل ہے کہ جو خود مجتہد نہ ہو وہ ایک مجتہد کی تقلید کرے۔ اسی طرح سے عمل چلا آ رہا ہے، ایسا ہی چلا آ رہا ہے شروع سے، اب جا کے یہ نئے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ نہیں تقلید نہیں، ورنہ یہی عمل چلا آ رہا ہے۔ اور اجماع امت پر عمل کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یعنی یہ ہوا امت کا اجماع، یعنی سب لوگ اس پر متفق ہیں کہ ہم کسی نہ کسی امام کی تقلید میں رہیں گے، تقلید کریں گے تبع تابعین سے، تو یہ اجماع امت ہوا۔ اور اجماع امت پر عمل کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اجماع امت یعنی امت کا کسی بات پر اجماع ہو جائے تو یہ تو اس پر عمل کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا، یعنی اس کو حق راستہ دکھا دیا گیا، اس کے سامنے کیا حق ہے کیا باطل ہے سب کچھ واضح ہو گیا، اس کے باوجود جو رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راستہ چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی ہے، وساعت مصیرہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک جماعت جس پر چل رہی ہے اس راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو وہ جہنم کا راستہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے یہی پتہ چلا۔ تو جب اجماع ہے امت کا، تبع تابعین سے لے کر آج تک سب ہر ایک نے تقلید کو مانا، اس پر عمل کیا، اور آج ایک نیا عمل شروع کیا جا رہا ہے، نیا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو یہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ نہیں ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ جو راستہ عام مسلمانوں کا ہو اس کو اختیار کرنا فرض ہے، اور تقلید پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب یعنی تبع تابعین سے لے کر آج تک سب کا اس پر عمل ہے، اجماع ہے، سب اس پر متفق ہیں کہ تقلید واجب ہے۔ مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ صفحہ نمبر 30 میں ہے، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ فی النار، کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، سواد اعظم یعنی بڑے گروہ کی پیروی کرو،
بڑے گروہ کی پیروی کرو، کیونکہ جو جماعت مسلمین سے، مسلمانوں سے علیحدہ رہے، جو جماعت مسلمین سے، جو شخص جماعت مسلمین سے علیحدہ رہا، وہ علیحدہ کر کے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یعنی جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ رہا، علیحدہ رہا، تو وہ علیحدہ کر کے جہنم میں بھی بھیجا جائے گا، کہ وہ جماعت سے بالکل الگ ہے تو وہ الگ ہی الگ رہے گا۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ ما رآہ المؤمنین حسنا فہو عند اللہ حسن۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، جس کو مسلمان اچھا جانے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج بھی اور اس سے پہلے بھی عام مسلمان تقلید شخصی ہی کو تو اچھا جانتے تھے، تبع تابعین سے لے کر آج تک ہر کوئی تقلید شخصی کو ہی اچھا جانتا تھا، اور وہ مقلد ہی ہوئے۔ آج بھی عرب و عجم میں مسلمان تقلید شخصی ہی کرتے ہیں، اور جو غیر مقلد ہوا تو وہ کیا ہوا؟ اجماع کا منکر ہوا، انکار کرنے والا ہوا۔ اور اجماع کا اگر منکر ہے، کوئی اگر اجماع کا انکار کر رہا ہے کہ ہم اجماع کو نہیں مانتے، یہ اجماع امت کو ہم نہیں مانتے، تو فرماتے ہیں اگر اجماع کا اعتبار نہ کرو تو خلافت صدیقی و فاروقی کس طرح ثابت کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اجماعی سے تو ثابت ہوئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اجماعی سے تو ثابت ہے۔ حضور نے صراحت کے ساتھ، تو حضور کا حکم تو کہیں صراحت کے ساتھ تو نہیں ہے کہ میرے بعد ابو بکر ہی میرے خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد عمر ہی خلیفہ ہوں گے، ایسا صراحت کے ساتھ، ہاں اشارتاً اگرچہ اقوال ملتے ہیں، اعمال ملتے ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ ان دونوں حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یہ کس سے ثابت ہے؟ اجماع سے ثابت ہے۔ تمام جو اس زمانے میں جو حضرات تھے یعنی صحابہ کرام، تو صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا کہ ابوبکر ہی خلیفہ بنیں گے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اس بات پر اجماع ہوا کہ حضرت فاروق اعظم ہی خلیفہ ہوں گے۔ تو اجماع فرماتے ہیں کہ وہ بھی تو اجماع امت سے ہی ثابت ہوئی، یہاں تک کہ جو شخص ان دونوں خلافتوں میں سے کسی کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ تو خلافت کا انکار کرے تو اب اگر اجماع کا انکار کر رہا ہے تو پھر وہ شیخین کریمین کی خلافت کیسے مانو گے؟ اجماع ماننا پڑے گا۔ اور یہ لوگ اگر اجماع کا انکار کرے تو دیکھو شامی وغیرہ۔ تو اسی طرح تقلید پر بھی اجماع ہوا، جیسے وہاں اجماع ہے ویسے ہی تقلید پر بھی بعد کے زمانے میں اجماع ہوا۔ تفسیر خازن زیر آیت وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، قرآن پاک کی آیت کا ایک جز ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کے تحت تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار سے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ حدیث پاک میں یہ ذکر ہے، تفسیر کی کتاب میں یہ ذکر ہے اس آیت کے تحت کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار سے فرمایا کہ قرآن شریف نے مہاجرین کو صادقین کہا۔ قرآن شریف میں مہاجرین جو صحابہ کرام ہیں ان کو صادقین کہا، اولئک هم الصادقون۔ قرآن پاک میں مہاجرین صحابہ کرام کے بارے میں آیا اولئک هم الصادقون، صادقین فرمایا گیا، اور پھر فرمایا کیا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، لہٰذا تم بھی علیحدہ خلافت نہ قائم کرو۔ یعنی اس وقت ایسا ہو گیا تھا کہ انصار جو ہے انہوں نے میٹنگیں شروع کر دی تھی، اور یہ بات جو ہے وہ کرنے لگے تھے کہ ایک خلیفہ جو ہے وہ انصار میں سے ہوگا اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا، اس طریقے کی باتیں ہونے لگی تھی۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ مہاجرین کو صادقین کہا ہے قرآن نے کہ اولئک هم الصادقون، اور پھر فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، لہٰذا تم بھی سچوں کے ساتھ رہو، علیحدہ خلافت نہ قائم کرو، ہمارے ساتھ رہو۔ ایسے ہی میں یہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب
مصنف جال حق فرماتے ہیں کہ ایسے ہی میں غیر مقلدوں سے کہتا ہوں کہ سچوں نے تقلید کی ہے تم بھی ان کے ساتھ رہو. سچوں نے تقلید کی جب، اولئک هم الصادقون، وہ سچے ہیں جب سچوں نے تقلید کر لی. انصار نے تقلید کر لی. انصار نے کس کی بات مانی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بات مانی یا نہیں؟ تو وہ انہوں نے تقلید کی یا نہیں حضرت ابو بکر صدیق کی؟ بات مان لی، اس پر عمل کرنے لگے. فرماتے ہیں کہ میں غیر مقلدوں سے کہتا ہوں کہ سچوں نے تقلید کی ہے تو تم بھی ان کے ساتھ رہو، مقلد بنو، غیر مقلد مت بنو، مقلد بنو. تو یہ تو ایک الگ طریقے سے دلائل. اب عقلی دلائل، یعنی عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی کا مقلد بن کے رہے. فرماتے ہیں دنیا میں انسان کوئی بھی کام بغیر دوسرے کی پیروی کے نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام لے لیجئے، بغیر دوسرے کی پیروی کے نہیں کر سکتا. ہر ہنر اور علم کے قواعد سب میں اس کے ماہرین کی پیروی کرنا ہوتی ہے. کوئی بھی ہنر آپ کو سیکھنا ہو تو اپنے سے آپ نہیں سیکھ سکتے، اس کے ماہر سے، اس کے ماہر کی جو ہے نا پیروی کرنی پڑے گی. اس کو دیکھ دیکھ کے وہ کیسا کر رہا ہے، وہ جیسا بتا رہا ہے ویسا میں کروں، ایسا ایسا، تب آپ بھی ماہر ہوں گے، تب بھی آپ اس لائق ہوں گے، اس ہنر میں آپ اس فن میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں. جبکہ کسی ماہر کی آپ تقلید کرو، اطاعت کرو، پیروی کرو، یہ دنیاوی کام میں، دنیاوی کام میں. فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں بھی تقلید ہے، حدیث کے علم میں بھی تقلید ہے. یہ لوگ بہت حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دیتے ہیں لوگ، حالانکہ حقیقت میں اہل حدیث ہم ہیں، اہل قرآن ہم ہیں، اہل سنت و جماعت ہم ہی اہل حدیث ہیں، ہم ہی اہل قرآن ہیں. حدیث پر بھی عمل کرنے والے ہیں، قرآن پر بھی جیسا کہ اس کا حق ہے، ہم ہی حقیقت میں ہیں. اب یہ لوگ اتنا حدیث کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. فرماتے ہیں علم حدیث میں بھی تقلید ہے کہ فلاں حدیث، کہتے ہیں نا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. فرماتے ہیں کہ فلاں حدیث اس لیے ضعیف ہے کہ امام بخاری نے یا فلاں محدث نے فلاں راوی کو ضعیف کہا، تو آپ نے ان کی بات مان کے پھر کہہ رہے ہو نا کہ انہوں نے ان کو ضعیف کہا تو ہم ان کی بات مان کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ضعیف ہے. تو یہ پیروی کرنا تو ہو گیا، آپ نے ان کی بات مانی نا. اس زمانے میں تو آپ تھے نہیں، کیسے بول دیا آپ نے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے؟ کسی نہ کسی کی بات مان کر ہی تو آپ نے کہا، تو یہ بھی تو تقلید ہی ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ فلاں حدیث اس لیے ضعیف ہے کہ بخاری نے یا فلاں محدث نے فلاں راوی کو ضعیف کہا ہے، اس کا قول ماننا یہی تو تقلید ہے. اس محدث کا قول ماننا یہی تو تقلید ہے. قرآن کی قراءت ہم کرتے ہیں تو قراءت 7 طریقوں سے، 7 طرح کی روایتیں ہیں قراءت میں، قراءت 7. تو فرماتے ہیں کہ قرآن کی قراءت میں قاریوں کی تقلید ہے. ہاں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے، بنام مسلم ہر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو کس طریقے سے کرے؟ تو اس میں ہم کسی نہ کسی قاری کی تقلید کرتے ہیں. جو 7 روایتیں ہیں قراءت 7، تو ہم جیسے کہ ہندوستان والے بروایت حفص جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، امام عاصم پر کی عمل پیرا ہیں، ان سے جو روایت ہے تو وہ وہی والی قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں. تو یہ بھی تو تقلید ہوئی، کسی نہ کسی ایک شخص کی ہی تو تقلید ہے، یہ تقلید شخصی ہی تو ہے، کسی ایک شخص کی ہی تقلید کرتے ہوئے ہم قرآن کی قراءت کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں قرآن کی قراءت میں قاریوں کی تقلید ہے کہ فلاں نے اس طرح اس آیت کو پڑھا ہے تو ہم بھی اس طرح پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی قرآن کے اعراب، کہاں زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو یہ سب بھی تو تقلیدی ہے. ہاں، پہلے قرآن پہ اعراب نہیں تھا، اعراب جو ہے وہ بعد میں لگایا گیا. تو بعد میں جب لگایا گیا اب اس پر جو ہے ہم جو ہے اس کو مان ہی تو رہے ہیں، اور الگ الگ جو ہے وہ روایتوں کے اعتبار سے اعراب تبدیل بھی ہوا ہے کہیں کہیں. تو اس میں بھی تقلید ہوئی، تقلید شخصی ثابت ہوئی. فرماتے ہیں کہ قرآن کے اعراب، آیات سب میں تقلید ہی تو ہے. نماز میں جب جماعت ہوتی ہے تو امام کی تقلید ہی سب مقتدی کرتے ہیں، امام کے پیچھے اس امام کے نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ امام کی تقلید ہی تو ہے. ہاں،
تو یہ بتاؤ یہ ایک ہی امام ایک ہوتا ہے کہ 10 ہوتے ہیں؟ ایک ہی شخص کی تو تقلید کرتے ہیں سب، جتنے مقتدی ہوتے ہیں سب ایک ہی کی تقلید کرتے ہیں، تو اس سے تقلید شخصی ثابت ہوئی۔ فرماتے ہیں یہ عقلی دلیل ہے کہ نماز میں جب جماعت ہوتی ہے تو امام کی تقلید ہی سب کرتے ہیں۔ حکومت اسلامی میں تمام مسلمان کتنے بادشاہ کی تقلید کرتے؟ ایک ہی بادشاہ کی تو تقلید کرتے ہیں نا، ایک ہی بادشاہ کا حکم چلتا ہے، مسلمان جو بادشاہ ہو تو سب اسی کا حکم مانتے ہیں، تو ایک بادشاہ بھی تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تقلید شخصی اسی کا تو نام ہے، کسی ایک شخص کی تقلید کرنا۔ فرماتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے کہ ریل میں بیٹھتے ہیں تو ایک انجن کی سارے ریل والے تقلید کرتے ہیں، انجن جہاں جہاں لے کے جا رہا ہے سب اس کے پیچھے پیچھے چل ہی رہے ہیں نا، تو یہ تو تقلیدی ہوئی نا کسی ایک کی، سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو یہ بھی تو تقلید ہے۔ ساری ریل والے تقلید کرتے ہیں، غرضے کہ انسان ہر کام میں مقلد ہے اگر دیکھا جائے، اور خیال رہے کہ ان سب صورتوں میں کون سی تقلید ثابت ہو رہی ہے؟ تقلید شخصی، مطلقاً تقلید نہیں بلکہ کسی ایک کی تقلید۔ شخص کا مطلب ہوتا ہے متعین، ایک فرد کی تقلید، تقلید شخصی۔ نماز کے امام 2 نہیں ہیں بلکہ ایک ہیں، بادشاہ اسلام 2 نہیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ شریعت کے امام ایک شخص 2 کس طرح مقرر کر سکتا ہے؟ شریعت کے امام جو ہے کوئی ایک شخص 2 کس طرح مقرر کر سکتا ہے کہ ہم جو ہے امام بخاری کو بھی مانیں گے، ان کی بھی تقلید کریں گے، ان کی بھی تقلید کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہر کام میں کسی ایک کی تقلید ہوتی ہے تو شریعت میں بھی ایک ہی امام کی تقلید ہوگی، 2 3 4 امام کی تقلید نہیں ہوگی۔ اس سے تقلید شخصی کا ثبوت ملا۔ تقلید شخصی، مشکات شریف کتاب الجہاد باب آداب السفر صفحہ نمبر 339 میں ہے آخری حدیث، اذا کان ثلاثۃ فی سفر فلیؤمروا احدہم۔ کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب کہ 3 آدمی سفر میں ہوں تو ایک کو اپنا امیر بنا لو۔ 3 آدمی ہوں تو اس میں بھی ایک کو اپنا امیر بنا لو، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو، وہ جیسا کہے ویسا کرو، ایسا جہاں رکنے بولے وہاں رک جاؤ، اس کو امام بناؤ، خود مقتدی بن جاؤ، اس طریقے سے اس کو۔ تو ہر کام میں تقلید ہوتی ہے اور تقلید شخصی ہوتی ہے، تو شریعت میں کیوں نہ تقلید شخصی یہ واجب ہوگی؟ تو تقلید شخصی یہ واجب ہے، اور بالکل واضح طور پر حضرت نے اس کتاب میں تقلید شخصی اور مطلقاً تقلید سے متعلق قرآن کی آیات، احادیث کریمہ، اقوال مفسرین، اقوال محدثین اور ان کا عمل اور عقلی دلائل سے یہاں پر ثابت فرما دیا کہ تقلید شخصی یعنی کسی ایک شخص کی تقلید یہ واجب ہے۔ یہاں پر یہ باب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب جو باب آئے گا تو اس میں یہ جو غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں نا ہمارے اوپر، تو ان کا جواب، وہ لوگ کچھ اعتراضات کرتے ہیں اور جو بولے بھالے جو کم علم ہمارے سنی مسلمان ہوتے ہیں تو وہ ان کے دامے فریب میں آ جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، اور جو ہے جو اعتراضات کرتے ہیں تو ہاں بھئی ایسا ہی ہے کہ اگر تقلید ضروری ہے تو صحابہ کرام کس کے مقلد ہیں؟ صحابہ کرام کس کے مقلد تھے؟ ہے نا، وہ تو کسی کے مقلد نہیں ہوئے۔ ایسے ہی جو ہے ہماری رہبری کے لیے قرآن اترا ہے، حدیث ہے، قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث جو ہے ہمارے لیے کافی ہے، سب کچھ اس میں ہے، تو اب ہمیں تیسری کی ضرورت کیوں ہے؟ کسی کی تقلید کی ضرورت کیوں ہے؟ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو اور اس پہ عمل کرو، کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو ہے اور وہ دوسری ایسی آیات کریمہ جو کسی اور کے لیے ہے وہ یہاں فٹ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو ہے وہ تقلید کی برائی کی گئی ہے، اس طرح سے، اور قرآن کی آیات بھی پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیات بھی پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسرے جو ان کے اعتراضات ہیں، ان کے سوالات ہیں، تو ان کا مدلل مفصل منہ توڑ جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ دینی نشست میں اس کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سچا اور پکا مقلد بنائے، مسلک اہل سنت
جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی مسلک پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔